من اللہ و رسولی، تو بس تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک بہت بڑے جنگ کا اعلان سن لو۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، الف لام میم سے لے کے والناس تک، کوئی گناہ، کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر انسان وہ کام کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، یا پھر وہ اس کے نتیجے میں اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جائے۔ یہ بات سننے میں تو بڑی ہلکی لگتی ہے، اللہ کے ساتھ جنگ، رسول کے ساتھ جنگ، لیکن اس پہ تھوڑا سا بھی انسان اگر اس کے پاس قرآن سنت کا علم ہو، اگر تھوڑی سی بھی اللہ کی عظمت اور طاقت کا اندازہ ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قوم عاد ایک بڑی مضبوط قوم تھی، اس قوم کو اپنی مضبوطی پہ بڑا فخر تھا۔ اس قوم کے آج صرف جو سیڑھی بنائی تھی انہوں نے اپنے زمانے میں، تو وہی ایک انسان کی جو آج کا انسان ہے 10 گنا اس کی ہائٹ کر دی جائے تب جا کے وہ قوم عاد کے قدموں کی سیڑھی ایک سیڑھی بنی تھی۔ اتنی لمبی قوم، اتنی مضبوط قوم، اللہ نے صرف چند دن ہوائیں چلائیں اور ان کو زمین بوس کر دیا۔ زمین میں وہ سوکھے ہوئے ستونوں کی طرح اور درختوں کی طرح گر گئے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام، یہ فرشتے کی طاقت کو دیکھیں۔ وہ کیا کہ جبریل امین کو جب ایک قوم کے عذاب کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے ایک بستی کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا۔ جب اللہ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ یہ ہمارے تصور سے بھی باہر جو کام ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عذاب تو ایک طرفہ ہوتا ہے، عذاب یا تکلیف یا سزا ایک طرفہ ہوتی ہے، جنگ تو 2 طرفہ ہوتی ہے، اور اس میں غضب، غصہ مزید بڑھتا رہتا ہے۔ کہا اگر تم یہ کام کرو تو پھر اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی ایک سے کئی زیادہ شاخیں، 70 سے اوپر شاخیں۔ کہا سب سے ہلکی شاخ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لے، اتنا ادنا اس کا درجہ یہ ہے۔ سب سے ہلکا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اتنی بڑی برائی کر گزرے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے یہاں کتنی کثرت سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور اتنی کثرت سے کیا جاتا ہے کہ برائی اب برائی نہیں لگتی۔ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہمارے سسٹم کا پارٹ بن گیا ہے۔ ہماری اکنامکس، ہماری بزنس سٹڈیز، اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ پالیسیز صرف یہ انٹرسٹ ریٹ کی بنیاد پہ، سود کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کی امپلیکیشن اور کانسیکوینسز اور اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں اس پہ بات کی جاتی ہے۔ آپ کے ملک کا ایک کثیر تعداد میں پڑھا لکھا طبقہ دن رات یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے۔ بینک، اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کیا نکالے گا، پرائیویٹ بینکس کیا انٹرسٹ ریٹ نکال کے اس پہ کام کریں گے، وہ کتنا انٹرسٹ ریٹ لیں گے۔ یہ ایسا دلدل ہے۔ آج بھی چند سالوں پہلے 2008 میں جو دنیا میں سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ یہی ہوا تھا، یہ سود کی بنیاد پر لوگوں نے، بینکوں نے قرضے لیے، اور ایک برائی ایک نہیں ہے اس سود کی، ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ ایک برائی ہو تو چلو ٹھیک ہے، غریب پہ آپ نے بوجھ ڈال دیا، اس کی برائی یہاں تک محدود نہیں رہتی۔ آج اس برائی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ایک بینک اگر کوئی سود لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، تو اس کو 4 گنا 5 گنا بڑھا کے آگے دیتا ہے۔ اگر اس نے 10 روپے اب کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ 40 روپے تک، 50 روپے تک، کریڈٹ ملٹی پلائر کہا جاتا ہے اسے، 40-50 روپے تک آگے قرضہ دے دیتا ہے۔ وہ 40-50 گنا آگے، اور جتنا پیسہ وہ دکھا رہا تھا اس کا پیسہ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ 2008 میں یہی ہوا، لوگ اپنا پیسہ مانگنے پہنچ گئے بینک کے پاس، بینک کریش کر گیا۔ ایک بینک کریش کرا، بڑے سے بڑا بینک تھا وہ کریش کر گیا، اس کے ساتھ ڈومینو ایفیکٹ ہوا، ایک کو دیکھ کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پوری اکانومی تباہ ہو گئی۔ امریکہ کی اکانومی تباہ ہوئی، پوری دنیا میں ریسیشن آ گیا۔ صرف کس بنیاد پہ؟ اس سود کی بنیاد پہ، کہ آرٹیفیشل اکانومی تھی، اس سود کی بنیاد پہ بن جاتی ہے، مصنوعی معیشت بن جاتی ہے کہ پیسہ ہوتا نہیں ہے اور اس پہ معیشت چل رہی ہوتی ہے۔
لیکن آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے بعض ہمارے مسلمان بھائی اور بہن بھی اس کو لینے کے لیے اور اپنی زندگی میں ڈالنے کے لیے اس پہ بڑی بحثیں کرتے ہیں کہ جی پھر ہم کیا کریں, گاڑی نہیں چلائیں ہم اگر بینک سے ہم لون نہ لیں, ہم تو اس کا مطلب ساری زندگی گھر ہی نہیں بنا سکیں گے, اس کا مطلب ہم تو کاروبار ہی نہیں کر سکتے. اس گھر میں, اس کاروبار میں, اس گاڑی میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی جو سود کی بنیاد پہ لی گئی ہے. کیا ضرورت ہے, نہ لے. اگر سود پہ کام کرنا ہے, سود پہ گھر لینا ہے, ایسے گھر نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان سود پہ لے. یہ انسان کی, مسلمان کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ اصل مسئلہ ضرورت نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. میں بار بار یہی بات دہراتا ہوں اور دہراتا بھی رہوں گا کہ ہم نے اپنی عیاشیوں کو, اپنی خواہشات کو, اور خواہشات بھی جائز نہیں, ناجائز خواہشات کو ضرورت بنا لیا کہ ہماری ضرورت ہے. آپ کے لیے اپنا ذاتی گھر ہونا یا بڑا گھر ہونا, اچھا گھر ہونا یہ ضرورت نہیں ہے. ایک کمرے میں بھی لوگ زندگی گزارتے ہیں. انسان کوشش کرے, کاروبار کو اللہ نے منع نہیں کیا, کمانے پہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن حلال طریقے سے, حلال ذرائع میں, حرام کے قریب بھی نہ جائے. یہاں تک کہ اگر کسی چیز میں کوئی شیبہ ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, اس کے قریب بھی نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وحرام بین, حلال حرام واضح ہے لیکن ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کنفیوژن, متشابہات ہیں, مشابہات ہیں, انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ حلال ہے حرام ہے. مسلمان مومن وہ ہے جو اس سے بھی بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حم اللہ, اللہ کی کچھ حدودیں ہوتی ہیں جس کے اندر حلال ہے, جس کے باہر حرام ہے. اگر انسان اس حدود کے قریب بھی جائے گا تو بہت ممکن ہے وہ حرام میں واقع ہو جائے. ہمارے یہاں یہ جو ہم نے خواہشات کو اپنی زندگی کی ضروریات بنا لیا ہے اور اسی دنیا میں اپنا دل لگا لیا ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو حرام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لا کے اور حرام ذرائع کا ہم کو چوز کرتے ہیں, یہ خود ہماری تباہی کا باعث ہے. کتنے ہی لوگوں کو آپ سنیں گے کہ سود پہ کاروبار کیا, شروع میں تو بڑی ترقی ملی, بڑا جو ہے وہ بڑی پذیرائی ملی, بڑا کاروبار چمکا, لیکن بعد میں کیا ہوا, وہی زمین بوس ہو گئے, لوگوں کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے. اس نہ دلی سکون ہے نہ دنیاوی سکون ہے. اس مقابلے میں اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں یہ بات پتہ چل جائے تمہیں کہ سود یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے, اور تم توبہ کر لو, تو پھر فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, پھر پرنسپل اماؤنٹ تمہارے لیے جائز ہے. تم نے کسی کو قرضہ دیا, 1 لاکھ روپے قرضہ دیا, اب تم 1 لاکھ ہی واپس لو. اور اس کے ساتھ ساتھ لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو نہ کروائے جاؤ. پھر فرمایا اگر کسی کو قرض دیا جائے, قرض دینا, کسی ضرورت مند کی مدد کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ کسی کا قرض ادا کر دیا جائے, ضرورت مند کو قرض سے چھٹکارا دلا دیا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو قرض دیا جائے نا. اب قرض دے کے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک سامنے والے کے پاس جب تک مال لوٹانے کا ٹائم ہے اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ مال لوٹا دے. اگر وہ نہیں لوٹا رہا تو یہ اس کا وبال اس کے اوپر جائے گا. مطل الغنی ظلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی جس کے پاس مال ہے, وسعت ہے, اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. لیکن اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے, وہ واقعی تنگ ہے, اس نے آپ کو کہا میں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں پیسے لوٹا دوں گا, لیکن وہ نہیں لوٹا پا رہا, اس کی ذاتی ضروریات ہیں یا کمائی اس طرح نہیں ہو پا رہی, اور آپ کو یہ بات پتہ ہے, تو پھر دین کے لیے کیا فرمایا, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, جو کوئی بھی تنگ دست ہے, مشکل میں ہے, تو اس کو نظرہ, مہلت دی جائے, إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, آسانی کے وقت تک کے لیے, آسانی تک کے لیے. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے سامنے والا نہیں دے رہا تو پھر سختی نہ کریں. اگرچہ سختی ایک حد تک کرنا جائز بھی ہے, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے وہ تنگ دست ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر مہلت دے دو اس کو. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وَأَن تَصَدَّقُوا, تم اگر صدقہ کر دو تو ہمارے لیے بہتر ہے. تم اگر اس ادھار کو ہی معاف کر دو, اس قرضے کو ہی معاف کر دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ اور تعاون ہو جائے گا تمہارا اس کے ساتھ. تو
تو یہاں ہمیں سود کی حرمت اور ادھار چیز کو دینا اور اس کے حوالے سے ایک حکم کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے آغاز میں پہلی آیت ہی اللہ نے کیا فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس مال میں سے خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں بھی جانتے بوجھتے انہی آیات کو جو صدقے کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صدقے کا بھی خاص تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور جب لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے ان میں بھی سب سے زیادہ کب خرچ کیا کرتے تھے؟ کہا فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں خرچ کرا کرتے تھے، بلکہ رمضان میں تیز ہواؤں کے طرح اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، اتنا خرچ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ تو رمضان کا خاص تعلق ہے صدقات کے ساتھ۔ بہت سے لوگ، بہت سے ضرورت مند، ان کی بھی ضروریات یا آپ سے امیدیں جڑی ہوتی ہیں۔ اپنی نظروں کو ادھر ادھر دوڑائیے، ان لوگوں کو صدقہ کیجئے کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں نے کل بھی یہ موضوع آیا تھا کہ ان کو شاید نہیں بتانے سے رہ گیا کہ ان کو دینا چاہیے کہ جو ملحف لا يسألون الناس الحافا، ان سے تھوڑا گریز کرنی چاہیے، جو لپک لپک کے مانگے، اس سے بھی گریز کرنی چاہیے مانگنے والوں کو کہ لپک لپک کے مانگے۔ کہا ان کو جا کے دو کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جن کو دیکھنے سے ایک لا علم شخص سمجھتا ہے ان کے پاس بہت مال ہے، لیکن حقیقت میں وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو ہم پہ کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور اس کی ابتدا اپنے ماتحت سے کریں، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے کریں اور رشتہ داروں سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا، خرچ کرنا، اس کی دو نیکیاں ہیں، دو ثواب ہیں، دگنا ثواب ہے۔ کیا؟ ایک تو آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ جو آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کے بارے میں شان نزول بھی آتا ہے۔ کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنے محبوب ترین مال میں سے خرچ نہ کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے، ایک پراپرٹی ہے، اور اس پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے؟ وہ بڑے ہی پتے کی جگہ پر ہے، بڑے ہی سامنے کی جگہ پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے پاس ہے۔ آج مسجد نبوی کے پاس کی پراپرٹی کی کیا ویلیو ہے؟ ہاں، اربوں میں ہے، سعودیہ کماتا ہی اس پہ۔ کہا اس پراپرٹی میں دنیا کی عظیم ترین شخصیت ابو طلحہ انصاری سے ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ کون تھے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے تھے، اس میں سے پانی پیا کرتے تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ اس باغ سے محبت ہے، میری یہ پراپرٹی مجھے بڑی پرائم لوکیشن پہ ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سن کر اس بات پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی اس پراپرٹی کو اللہ کے نام کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ایک کام یہ کرو کہ اس پراپرٹی کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں جو ضرورت مند ہیں ان کو جا کے دو۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے اس پراپرٹی کو اپنے چچا زاد، خالہ زاد، بھائی مجھے صحیح سے رشتہ نہیں یاد، لیکن اس پہ جا کے خرچ کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے علماء نے اور امام بخاری نے اس سے مسئلہ بھی یہ نکالا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار آپ کے بھائی، بیٹے یا قریب کے رشتہ داروں، دوسرے تیسرے رشتہ دار جس کو سیکنڈ تھرڈ کزن بولتے ہیں، وہ بھی رشتہ داری میں آتے ہیں۔ اس رشتے تک، دور کے رشتے تک بھی اگر رشتہ داری ہے اور کوئی ضرورت مند ہے تو اس پہ جا کے خرچ کیجیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں کثرت سے اپنا مال نکالنا چاہیے، اور ان آیتوں کو، ان باتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مال انسان کے، صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مزید بڑھاتا ہے۔ اس سے اچھی انویسٹمنٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری نقطہ
کہ سب سے اچھا صدقہ کس جگہ پہ کیا جا سکتا ہے. اپنا مال اگر انسان نے لگانا ہے اور آس پاس کوئی اتنا ضرورت مند بھی نہیں دکھ رہا اس کو کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہو, تو پھر اب مال کہاں لگائے؟ ظاہر ہے ان ضرورت مندوں کی بھی مدد پوری کرے اور بہترین جگہ پہ بھی صدقہ کرے. وہ کیا ہے کہ آپ جب اپنا مال خرچ کریں تو ایسی جگہ پہ کریں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع الاعمال الا الثلاث. میں نے آپ نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے, ہاں, کہا جب انسان مر جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے قبر کفن میں کوئی جیبیں تو ہے نہیں, ساتھ تو ہم نے کچھ لے کے نہیں جانا. ہمارے رشتہ دار بھی قبر تک جاتے ہیں, 40 قدم دور نہیں ہوتے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہا مردہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی جو جوتوں کی آواز ہے واپس جاتے تک کو سنتا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں جانا, یہ ہمارا نام بھی تبدیل ہو جائے گا اس قبر میں اترتے ہوئے. یہاں انسان کی سانسیں رکی, یہاں آپ کا نام محمد, طلحہ, یونس, یوسف, یہ سب نام ختم ہو کے نام کیا ہو جائے گا؟ میت, جنازہ. نام انسان کی اپنی شناخت باقی نہیں رہے گی. تو وہ پراپرٹی, وہ مال, اس کی کیا حیثیت؟ تو جب انسان اپنی قبر میں جائے گا, مر جائے گا, تمام نیکیاں بھی ختم ہو گئیں. کہا نیکیوں کا دروازہ, دنیا تو ختم, نیکی دین بھی ختم. کس طرح؟ سوائے 3 کے. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. وہ کیا؟ رجل ولد صالح یدعو له. پہلی کیا چیز؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے. انسان اس دنیا میں اپنی اولاد پیدا کرتا ہے, اس کی اچھے سے تربیت کرتا ہے. اب اس کی تربیت کر کے وہ تو اس دنیا سے چلا گیا, لیکن وہ اولاد اس دنیا میں نیکیاں کر رہی ہے, اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے, یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نمبر 2, صدقۃ جاریۃ. ایسا صدقہ جو وہ اس دنیا میں جاری کر کے چلا جائے. وہ کیا صدقہ ہے؟ قرآن لوگوں میں بانٹ دیا. وہ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ انسان نے کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی درخت, سائے دار درخت لگوا دیا, کوئی ایسی اگر زیادہ پیسے کسی کے لیے گھر کا بندوبست کر دیا. جب تک وہ معاملہ چلتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا, یا پھر کوئی مسجد بنوا دی, کوئی مدرسہ بنوا دیا, یا کسی بھی دین کے کام میں جو قیامت تک چلتا رہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اور آخری چیز علم ينتفع به. ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے, اس میں اگر انسان اپنا حصہ ڈالتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس علم میں انسان کا پیسہ نہیں لگنا. آج تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک کلک پہ لاکھوں لوگوں تک بات انسان کی چلی جاتی ہے. اگر ہم تصدیق کے ساتھ, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, بلا تصدیق بس آیا میسج واٹس ایپ پہ اور 200-300 ہزار لوگوں تک فارورڈ کر دیا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ہر وہ بات جو اس کو پتہ چلے وہ بلا تصدیق آگے پہنچا دے. یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی نمیمہ میں سے آ جاتا ہے کہ انسان افواہوں کو, جھوٹی خبروں کو آگے پھیلاتا رہے. تو یہ تو آج بڑا آسان ہے دین کی دعوت کو آگے پہنچانا, ایسے علم کو آگے پہنچانا. آپ کو کوئی ویڈیو کسی عالم کی, کوئی بات, کوئی حدیث اچھی لگی, آپ نے لوگوں تک پہنچا دی. ہم عموماً مزاحیہ, ہم عموماً اس طرح کی ویڈیوز فارورڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جائز ہیں, لیکن اگر دین کا کنٹینٹ ہم فالو کریں, فارورڈ کریں, تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. قیامت کے دن کچھ نہیں پتا کیا چیز ہمارے نامہ اعمال میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہمارے سامنے آ جائے, پہاڑ بن کے ہمارے سامنے آ جائے, ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ نیکی کر کے گئے تھے ہم. ایک ویڈیو ہم نے فارورڈ کی, 1000 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا, ہمیں پتہ بھی نہیں. تو یہ صدقے کا مہینہ ہے, اس میں کثرت سے انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے. کچھ نہیں پتہ انسان کا وقت کب آ جائے. 4 پارے میں آگے جا کر پھر اللہ نے ایک اور بڑی عظیم بات کہی, وہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. وہ کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ تم نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو. تہنو وہن سے نکلا ہے, کمزوری سے, نہ تو کمزور ہو, ولا تحزنوا, نہ غم کرو, انتم الاعلون, تم لوگ ہی اعلون, غالب ہوگے, تم لوگ ہی غالب ہو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مؤمن ہو. اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا
کہ اگر تو انسان مومن ہے، اگر ایمان پختہ ہے، ایمان دل و دماغ میں سرایت کر گیا ہے، تو پھر انسان کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہے، آج مسلمان اگر دنیا پہ غالب اور ترقی نہیں کر رہا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، یا تو اللہ کی بات جھوٹی ہے، معاذ اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان مومن ہے تو پھر وہ ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم ایمان کے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری توحید میں نقص ہے۔ ہم مختلف طریقوں کے شرک کرتے ہیں، ہمیں شرک ہی نہیں پتہ ہوتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ہم بڑے موحد ہیں، بڑی خوش فہمی میں ہیں کہ جی جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، ہم قرآن سنت کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جلدوں پہ کتابیں لکھی ہیں، کتاب الایمان، کتاب التوحید کے نام سے۔ ہم نے کبھی ان کا نام بھی پڑھا، ان کے مصنفین سے کبھی واقف بھی ہیں، ہم نے ان کی کتنی شروحات کو پڑھا، کتنے علماء سے ان موضوعات کو پڑھا۔ امام بخاری نے حدیث کا مجموعہ بنایا، امام بخاری نے حدیث کا مجموعہ بنایا، امام مسلم نے حدیث کا مجموعہ بنایا، پہلا چیپٹر کتاب الایمان بنایا، امام بخاری نے پہلا آخری چیپٹر کتاب التوحید بنایا۔ کیوں؟ اول و آخر چیز یہی ہے، انسان کی تمام عبادات کچھ بھی کر لے وہ بے فائدہ ہیں، رائگاں ہیں اگر وہ انسان مومن نہ ہو۔ تو اگر دنیا پہ ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غالب کر دے، مضبوطی دے دے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم اور عمل دونوں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں، جو سنی، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی آ جائیں، آپ آ جائیں۔